الله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء الذي معراجه العرش الأعلى وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال بلند آواز میں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين میزبانان محفل، مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلندر لاہوری اقبال رحمہ اللہ
دے کلام شریف دے چند اشعار. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر. مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر. جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر. گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار. گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار. طائر کے بلند بال، دانا و دام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر. کوہ و شگاف تیری ضرب، تجھ سے کشاد شرق و غرب. کوہ و شگاف تیری ضرب، تجھ سے کشاد شرق و غرب. تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. اللہ یا رسول زندہ. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر. دوستان گرامی، موضوع سخن کا عنوان ہے جنتیوں کی حیات طیبہ.
دوسری مرتبہ 2 دن قبل لاہور بیان ہوا اور آج جناب کے سامنے دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے. سخی کریم رحمان رحیم مولا سانو اہل جنت بنا. دو جگ دی رسوائی تو پناہ عطا فرماوے. جنتیوں کی حیات طیبہ یعنی جنتیاں دی پاکیزہ زندگی. دوستان گرامی، پاکیزہ زندگی جنتیاں دی حیات طیبہ دی حقیقت اس تو مراد کی، اس دا معنی کی، اس دا سبب حاصل کرن دا کی، اگوں تو ہوں اٹھ کے کوئی نہ آئے. پاکیزہ زندگی حیات طیبہ دا معنی مطلب کی، حقیقت کی، اس دا حاصل کرن دا ذریعہ اور سبب کی، اس نو بیان کرن تو پہلا جناب اس سے غور فرمانا ہے تمہید کے طور پہ کہ انسان دی روح بدن چاؤن تو پہلا راحت، روحانی راحت سی، تکلیفاں پریشانیاں تو محفوظ سی. انسانی روح انسانی بدن چان تو پہلا اللہ تبارک و تعالی دی معرفت، اس ذات پاک دی محبت رکھن دی وجہ نال روحانی سکون دے اندر سی، پریشانیاں تکلیفاں تو محفوظ سی. جس وقت جسم چاہتی بدن چاہتی تو بدن کی خدمت مصروف ہوتی، جتنا یہ مصروفیت ودتی یہ اس اپنے روحانی سکون تو محروم ہونا شروع ہو جاتی، معرفت تو دوری شروع ہو جاتی، وہ راحت اور سکون جڑا یہ پہلا ہے سی اس تو دور ہونا شروع ہو جاتی. جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان واسطے
روح دے بدن لیاؤن تو بعد حواس بنائے نے 5 حصہ نے. ایک حص چکھن واسطے ذائقہ، سنگن واسطے شاما، ویکھن واسطے باسرا، سنن واسطے سامیا، چھون واسطے لامسا، کھٹا میٹھا کوڑا ذائقے چکھ دیے قوت ذائقہ زبان، بدبو خوشبو نو محسوس کر دیے قوت سامیا نک، رنگ ویخ دیے اکھ، آوازاں سنتے نے کن، ٹھنڈا تتا محسوس ہوتا ہے پورے بدن کا. یہ 5 حصہ قدرت نے بنائی. انسانی روح بدن چون تو بعد ان 5 حواس دے ذریعے راحت و تکلیف محسوس کر دی. راحت اور تکلیف تسی دور بیٹھے جے بولتے رہا جے تاکہ مینوں یہ پتہ لگے بھی تمہیں صحیح سمجھ آئے. تب بس نعرہ نہیں، صرف نال ہوں ہاں کی رکھے، سبحان اللہ کی رکھو تو بہتر ہے. یہ ہوئی بہتر ہے. توجہ ہے نا. تو راحت اور تکلیف روح نو بدن چ آن تو بعد حواس دے ذریعے محسوس ہوندی. بدن چ آن تو پہلوں یہ خود محسوس کردی سی. یہ آلات نہیں سن، یہ اسباب نہیں سن. راحت و تکلیف محسوس کرن دے وہ خود کردی سی، وہ دی ذات کردی سی، وہ آپ روح کردی سی. روح احساس دے واسطے وہ انہاں چیزاں دی محتاج نہیں. قدرت نے بس ایک قانون بنایا ہے، اس قانون دے تحت اپنے آلات، اپنے اسباب اور انہاں ذرائع دے نال وہ روح راحت و تکلیف اتنے محسوس کر دی پئی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جسم بدن آن تو پہلا یہ سکون سی، اتے تکلیف کا کوئی تعلق نہیں سی. بدن آن تو بعد اس آزمائش اور امتحان چاہیے. اس لیے ایمان ہی ایمان سی یہ کو خالق پاک نو مننا ہی مننا سی. کیوں؟ اتے حجاب نہیں، مانے رکاوٹ نہیں، کسرت نہیں سی، وحدت سی. اتے رکاوٹیں چا پھسی. بدن چاؤن تو بعد یہ خواہشات بھی پی جاتی ہے. جمدا بچہ دھد تے کھان پین دے چکر چ لگ جاتا. جویں جویں ادھر مصروف ہوتا ہے اوویں اوویں وہ معرفت تو دور ہوتا ہے، مالک سونے دی پہچان تو دور ہوتا ہے. جویں جویں غفلت پیندا جاندا ہے توجہ ادھروں ہٹتی جاندی. وہ سکون ختم ہویا، بے سکونی مبتلا ہویا. جمدیا بچہ روندا ہے، جبکہ اتے سی تو کوئی رون شون نہیں سی. جمدیا بچہ روندا ہے.
الا ما رحم ربی، مگر جس نو اللہ تعالی بچاوے. خوش نصیب جنہاں نو اللہ تعالی محفوظ فرماندا ہے. شیطان تکلیف دیندا اس وقت تو بچہ روندا ہے، جنہاں نو اللہ تعالی محفوظ رکھدا ہے وہ نہیں روندے. جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ہر نبی رسول ایویں لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے انہوں نے بچپنے تو ہی محفوظ کیتا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو ایتھے مصروفیت ہوئی، غفلت آئی. غفلت دی وجہ نال دکھ پریشانیاں نے آ گھیریا، توجہ دھیان ادھروں ہٹتا گیا. پھر وہی الا ما رحم ربی، جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے انہوں کرم ادت رکھے، نہ غافل ہون دے، بچپنے تو ہی غافل نہ ہون دے. انج بھی ہیں بندے اللہ دے. تو گویا یہ ہویا کہ اس جہان وچ قدم رکھن دے نال تکلیفاں، بے سکونیاں، بے قراریاں، بے چینیاں انہوں نے گھیرا کٹیا. ہن حیات طیبہ کی یہ پاکیزہ زندگی کی توجہ ذرا اس گل نو پھر دوبارہ سن لو. جسم روح آن تو پہلو پرسکون سی. کیوں؟ کہ اللہ پاک دے ایمان اور معرفت مصروف سی. اوتھے سکون ہی سکون ہے. وہ توحید سکون ہے، توحید پریشانی کو نہیں. تا کر کے بزرگ لوگ فرماندے نے آسماناں دے اوتے فساد کوئی نہیں، ملائکہ ہمیشہ چین تے سکون وچ رہندے. بدن چاؤن تو بعد غفلت آندی تے پھر آ کے بے سکونی لگدی. یہ مصروف ہو گئی نا، روح آن کے جسم دی خدمت وچ لگی. روح یہ نہیں سی آتی تو نہ پانی دی لوڑ، نہ کھان دی لوڑ، نہ پین دی لوڑ، نہ ساؤن دی لوڑ. یہ اللہ تعالی دیا شاناں دے نال رنگی ہوئی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کھانے پینے تو رب پاک، ملائکہ پاک، مجردات پاک، روح مجرد سی. اے مادے نو کھان پین دی، کثافت نو کھان پین دی لوڑ ہے، تقاضا. یہ ساریاں محتاجیاں کثافت دیاں نے. روح لطیف سی، لطافت انہاں چیزاں دی کوئی لوڑ نہیں. ہن توجہ رکھنا ذرا. اس جسم اور بدن دی خدمت وچ روح مصروف ہونا، غفلت دا شکار ہوئی، غفلت دی وجہ نال تکلیفاں دا شکار ہوئی، دکھاں دا شکار ہوئی، بے سکونی اور بے قراری دا شکار ہوئی، ہزاراں فکراں وچ مبتلا ہو گئی. ہن پاکیزہ زندگی کی، پاکیزہ زندگی یہ وے کہ اس روح نو بدن وچ رہن دے باوجود اللہ پاک دی محبت، ایمان اور عمل صالح دے ذریعے اس نو پھر اس پچھلے حال وچ لے جان، روے بدن وچ، لیکن بدن دی خدمت ضرورت دے مطابق کردی رہے.
لیکن اصل خدمت اپنے رب رحمان وچ مصروف ہو، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ قرآن مجید کی آیت جڑی پڑھی وہی ذریعہ ہے۔ ہن پاکیزہ زندگی کی ہے کہ اے روح پھر بدن وچ رہ کے تے بدن تو جدا ہو جاوے، رہ کے وچ اے دے خیالات، اے دے تصورات، یہ سب مصروف ہو جان ایمان اللہ تبارک و تعالی دے پاس۔ او جی میں پہلو ہے سی اس ذات دی معرفت اور محبت وچ مصروف وچ رہ کے اسی طرح مصروف جسلے ہوندی اسلے روح پھر پرسکون ہو جاندی ہے جی میں پہلو ہے سی۔ مکمل گو اس طرح نہ ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے وہ قریب قریب ہو جاندی ہے، وہ پھر پرسکون ہو جاندی ہے، چین پاندی ہے، بے فکری ہو جاندی ہے۔ اس جسم چ رہ کے بھی وہ فکرہ تو کٹ جاندی ہے۔ لہذا وہ ہن بندہ ویکھن چ بھاویں لوکاں چ زندہ لگا پھردا ہوندا ہے لیکن اپنی روح نو وہ اینا ایک جسم دی خواہشات تو آزاد کر کے پیچھا لے جاندہ ہے، مجرد کر لیندا ہے، خالی کر لیندا ہے، اینا ایک بے یعنی باس پر سکون کر لیندا ہے، پر چین کر لیندا ہے، اینا بے فکرہ کر لیندا ہے کہ او دی روح سمجھو جیندیاں بدن چو جدا ہو کے پیچھا پہنچ گئی ہے اور یہ جیوندیاں مر گیا، جنہوں کہندے نے موتو قبل ان تموتو، مرن تو پہلا اس روح نو جسم تو کلی طور تے جدا نہیں کرنا، وہ تو ہلاک، وہ تو پھر آ جائے گی خودکشی، لیکن یہ تصورات اور خیالات نو ان پاکیزہ کر کر کے پھر پیچھا لے جانا ہے کہ پیچھا جان دے نال یعنی یہ تصورات خیالات جڑے نے وہ سطحی نہ بنن، وہ بلند ہو جان مالک سونے والے۔ جسے یہ خیالات ادھر پھر مصروف ہو جان گے تو سمجھو ہن روح بدن چ رہ کے اپنے پچھلے حال وال لوٹ گئی، جسے پچھلے حال لوٹ گئی ہے سمجھو یہ بندہ جیوندیا مر گیا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ویکھیا صدیق اکبر پاک نو ایک بار فرمایا جنہیں جیوندیا مردہ ویکھنا وے وہ لگا وہ کیویں جیوندیا مردہ ہو گیا سن، اسے اسی وجہ یہی جڑا طریقہ ہے ایمان اور عمل صالح یہ ذریعہ پاکیزہ زندگی دا۔ ہن پاکیزہ زندگی جڑی غفلت دور کر کے حاصل ہونی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پاکیزہ زندگی جسلے آتی ہے بندے کو اس وقت روح جڑی ہے نا، روح یہ رب تے راضی ہو جاتی اور رب یہ راضی۔ رب تے راضی کا مطلب یہ انہیں جو کرنا ہے انہیں خوش ہو کے برداشت کرنا، انہیں کراہت نہیں لیا، اندروں اعتراض نہیں لیا کہ میرے نال کی پیا ہوتا ہے، کیوں میرے نال انج ستم کرتا ہے، معاذ اللہ کیوں میرے نال رب دکھ پہ دینا ہے، سارے ساڈے لئی بنے نے فلان یہ جڑے اندر اٹھتے نا خیالات یہ ہوندے نے شیطانی، انہاں نو مکا لینا تے روح نو انج صاف کر لینا کہ جو بھی آوے روح اپنے سکون وچ رہے، منہ وچوں باکاں نکلن چانگرا نکلن تکلیف نال پاویں، لیکن روح اپنے رب تے مطمئن ہو۔
یہ پاکیزہ زندگی انج دی پرسکون ہو جاندی ہے بندے یہ ذہن وچ رکھنا ایمان نال ہوندی یہ چین آوندا ہے یہ چین اور قرار توحید دی برکت نال آوندا ہے ایمان دی برکت نال آوندا ہے عمل صالح دی برکت نال آوندا ہے مومن بندے بیٹھے جے کسے نہ کسے ویلے محسوس کرتے ہوو گے کہ بندہ بیٹھیا بیٹھیا ایک دم سوچاں تے فکراں ہر پاسوں کٹیچ کے یا جنت نال لگ جاندیاں یا رب نال لگ جاندیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب سمجھ نہیں آئی نہیں یہ حال گزرتا ہے کہ نہیں کسی نہ کسی ویلے یہ حال گزرتا ہے کہ انسان قلبی سکون محسوس کرتا ہے اس لیے اللہ دی یاد ہی دل چ سماندی اور وہ شوق ہوتا ہے اپنے رب سونے وال جان دا او دی دید دا او دی گلاں دا او دے کلام او دی زیارت دا شوق اس لیے اٹھیا ہوتا ہے وہ لمحہ اور حال جڑا بنتا ہے نا اور سمجھو اس وقت پاکیزہ زندگی دی ایک ہوا چلی تے چلک اس بندے نو لگدی پئی اور سمجھو اس لیے پاکیزہ زندگی دی چلک آ گئی ہوں خوش نصیب ہوئے کوئی جے سانب لوے انہوں ودا لوے اسے کیفیت نو وداندے نے اللہ دے فقیر تو پر سکون زندگی والے بن گویا ان سمجھو اے دنیا دا جہان بیری دے کنڈیاں نال بھریا بندے نے مل مل دے کپڑے پائے نے آیا ہے قدرت نے اتنے سٹ دیتا ہے ہوں انہاں کپڑیاں نو انہاں کنڈیاں تو بچا بچا کے لے جانا یہ مثال ہے دوسری پاکیزہ زندگی دی تصورات خیالات توجہات انہاں سب نو سمیٹ کے اللہ تعالی دی طرف مصروف رکھ لینا ایک کے عقل اور ایک کے روح دل عقل رہ جائے دنیا واسطے تے دل رہ جائے رب واسطے عقل رہ جائے دنیا واسطے تے دل رہ جائے جنہوں کہندے نے دل یار وال ہاتھ کار وال کہ دل یار وال یہ مطلب ہے کہ دل دی توجہ دھیان جڑا ہے وہ اس سونے وال ہوتا ہے اس لیے ایک ٹھنڈک آتی ہے دل ایک سکون آتا ہے برف لگن لگ پہ دل اس لیے پھر جسم دے نال کوئی تکلیف دکھ آوے بھی صحیح نا تو روح تے اثر انداز نہیں ہوندی وہ جسم تک ہی رہندی یا جب حال بن جاتا ہے عارف دا دل جنہیں غفلت دی پٹی چک دیتی اس دا دل ایسے سکون مصروف ہو جاتا ہے کہ دنیا دا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے جویں غوث پاک میران سرکار دا حال کہ جدو خبر دیتی گئی ہے حضور جناب دا ساز و سامان دا بیڑا آ رہا سی تو ڈب گیا ہے آپ نے اپنے قلب انور ول توجہ فرمائی سر جھکا کے فرمایا الحمدللہ کچھ وقت تو بعد پھر خبر آئی حضور وہ بیڑا خیر نال کنارے لگ گیا آپ نے پھر دیکھا فرمایا الحمدللہ غلامہ پوچھا حضور دو حال الحمدللہ آکھن دا کی مقصد سی فرمایا پہلو خبر آئی ہے غمی دی
پھر خبر آئی ہے خوشی دی، میں اپنے دل وال دونوں حال توجہ کی، ویکھیا بھی غمی دی خبر نال اپنے رب تو ہٹدا تے نہیں، خوشی دی خبر نال ہٹیا تے نہیں، میں دونوں حال دل نو برابر پایا۔ بیٹھے سن مسجد شریف سپ ڈگا پورا کوئی شتیر جگا تے آپ دے گردن شریف پیا، پرواہ ہی نہیں کیتی، بیٹھے رہنے جویں ذرہ برابر جسم مبارک دے اثر نہیں پیدا ہوا۔ او سی جن کہندا عبد القادر میں بڑے بڑیاں نو ترا ماریا ہے، وہ کی تین پرواہ نہیں ہوئی؟ آپ فرماندے نے تو رب دی تقدیر دے کیڑیاں دے وچوں ایک کیڑا ہے، میرو کا دی پرواہ؟ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ فرماندا ہے جڑا اللہ تے ایمان لیا ہوندا ہے اللہ دے دل نو ہدایت دے دیندا۔ کی مطلب؟ جس لے اونوں من لیا پہنچ گیا اس حقیقت دے جو ہونا ہے ادھروں پہ ہوندا ہے، لہذا میں دل آن والی چیز ال نہ رکھاں، بھیجن والے رکھاں۔ وہ بھیجن والے رہیا تے ہو گیا ادھر مصروف تے پرسکون ہو گیا۔ مرن تو پہلو مر گیا تو زندگی مل گئی، بس وہی حال پہلا۔ بدن آن تو پہلو سکون سی، راحت سی، تکلیف نہیں سی۔ بدن آن تو بعد اگر اپنے تصور تے خیال نو ایمان عمل صالح دے نال پھر پاکیزہ کر کے واپس کر لوے تو پھر بندہ اسی حال وہ پر راحت اور پر سکون ہو جاتا ہے۔ پر سکون زندگی اصل دل والی ہے نہیں، دل جسے اس حال پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہر فکر کو آزاد ہو جاتا ہے، اس وقت تو پاکیزہ زندگی میں پہنچ۔ اور ایک غفلت کے پردے اٹھا کے ہوتا ہے۔ جنوں باہو پیر فرماؤندا ہے جو دم غافل سو دم کافر، او جو دم غافل سو دم کافر، مرشد سبق پڑھایا ہو سنیا سخن تے گیاں کھل اکھیاں، سنیا سخن او گیا کھل اکھیاں، چت مولا ول لایا ایسا عشق کمایا ہو مرن تھی اگے مری گئے باہو باہو او مرن تھی اگے مری گئے باہو تا مطلب نو پایا
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھ سجنا، انسان دا دنیا دے اندر رہ کے امتحان اور کمال اسے وچ پیا وے. دنیا وچ آن تو بعد بدن دی قید چان تو بعد پھر اس قید دے وچ پھسے نہ، اپنی روح نو اس قید وچ آن تو بعد پھر کڈ لوے. جیوندیاں کڈ لویں گا دل سکون چ آ جاوے گا، جیوندیاں ہی پاکیزہ زندگی عطا ہو جاوے گی. ساڈا قلندر اقبال جدے شیر میں پڑھے نے تے سمجھ اس لیے آئے، سمجھا دینا. اقبال جڑا فرما گیا ہے، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، تو ابھی راہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے. حق جاریہ زندہ باد. بول اور سجنا غور فرما کرو. مالک جل مجدہ الکریم نے پاکیزہ زندگی دی مثال دنیا وچ حقیقت آخرت وچ رکھی. پتر میں نہ مصروف کرو، ایتھے رکھتے جاؤ تو بیٹھتے جاؤ چپ کر کے. یہ سلسلہ بند کرو، آؤ رکھتے جاؤ اتنے بیٹھتے جاؤ، بس مینوں ملو نہ، تہاڈی مہربانی تو سارا خلل پا جائے. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. کی میں آخ رہا سا، کی آخن لگا سا، منہ کی لفظ سنا ہے؟ بولو کوئی ہے توجہ؟ کلندر پاک کا شعر میں بھی گل ہور کڈن لگا، وہ والے کلندر دے بیٹھے نے، یہ بھی کلندر ہی بیٹھے نے سارے. توجہ نہیں فرمائی نے؟ سبحان اللہ. اے اللہ دیا فقیرا، اللہ تبارک و تعالی نے ایس جہان پاکیزہ زندگی دی مثال رکھی. حقیقت نہیں، حقیقت جنت چونی. قرآن مجید جڑا فرما رہے نا حقیقت اس سے متعلق، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ایک قسم کھا کے اللہ رب العالمین جڑا وعدہ فرمایا ہے پاکیزہ زندگی دی ایک حقیقت ہے، ایک نمونہ ہے، مثال ہے. مثال دنیا وچ، کیونکہ دنیا آخرت دا نمونہ سے مثال ہے. اس دنیا دے جہان دیاں چیزاں نو تک کے آخرت دی یاد آندی ہے، کیونکہ اس حقیقت دی تصویر ہے دھندلی جئی، پوری تصویر نہیں، دھندلی جی تصویر ہے. اللہ جل مجدہ الکریم مولا نے اس جہان دے اندر نعمتاں رکھیاں، اوتھے نعمتاں رکھیاں، ایتھے اگ رکھی، اوتھے اگ رکھی، ایتھے عذاب رکھے، اوتھے عذاب رکھے، ایتھے رشتے رکھے، اوتھے رشتے رکھے، ایتھے محبتاں رکھیاں، اوتھے محبتاں رکھیاں. اللہ رب العالمین نے ایتھے پریشانیاں، اوتھے پریشانیاں، ایتھے سکون، اوتھے سکون. رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس جہان میں سمجھ شیشہ بنایا، اس جہان دا پرتاؤ تھوڑا جہا ادھر پیا پیندا ہے،
وَأُتُوبِ ہی متشابہ جڑیاں ایتھے نعمتاں اوتھے بھی نعمتاں نے لیکن فرق انہاں وے کہ ایتھے دیاں اوتھے دیاں نعمتاں وچ فرق نام دی شرکت ہے، صرف نام دی شرکت ہاں جی یا شکل دی شرکت ہونی ہے. کیلا ایتھوں دا شکل اوتھے دی کیلے دی شکل میں رلدی ہونی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے باقی بہت فرق رکھا انہاں کہ بیان نہیں ہو سکتا. ویکھدیاں بندہ کیلا اوتھے دا جدوں ویکھے گا تے ایتھوں دے کیلے نوں پہچانے گا، آکھے گا تے دنیا وچ کھادا سی، جدوں کھاوے گا تے اودیاں لذتاں ہی بے مثال، اثر ہی بے مثال ہون گے. سیب اتوں کا ویگ کے اتوں کا سیب یاد کرے گا وہ تو بئی متشابہ رلدیاں ملدیاں شکلاں رلدیاں نے پر تاثیراں ذائقے لذتاں کوئی شے باقی نہیں رلدی. اللہ رب العالمین حدیث شریف جاؤندا ہے حضرت ابن عباس پاک اس آیت پاک دی تفسیر فرماندے نے فرمایا صرف نام رلدے ہون گے، نام رلن گے، اگوں با شکلاں رلن گیاں، باقی کوئی شے نہیں. ہاں جی اللہ تبارک و تعالی نے اتھوں دے جہان دی حقیقت جڑی بنائی ہے اس جہان نو صرف مثال دے طور تے یاد کراؤن واسطے اونجدا بنا چھڈیا ہے، صرف یاد کراؤن واسطے، ورنہ حقیقت انج نہ سمجھی. تا کر کے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے ایسیاں نعمتاں بنائیاں جنت دے اندر جڑیاں نہ کسے اکھ ویکھیاں نے، نہ کسے اکھ کن سنیاں نے، نہ کسے دل تے کدی کھٹکا ہویا ہے. ہاں جی معلوم ہویا بے مثل بے مثال نے، لیکن نام رل دے شکل رل دی تاکہ پتہ لگے. ہاں جی نعمتاں جہان دنیا وچ بھی کھاندے سا، اللہ وعدہ ویکھ ایتھے کپڑے ون سونے پاونے آ، لیکن صدقے جاواں اس لال پاک نے اوتھے کپڑیاں دا نظام ایسا عجیب بنایا ہے، اوتھے نہ سین دی لوڑ ہونی ہے، نہ کسے پاسوں خریدن دی لوڑ ہونی ہے. جسم دے اوتے سلے سلائے کپڑے نال ہون گے. ہاں جی کم تن دے اوتے تن دے مطابق اللہ تعالی نے رکھے ہونے نے. قربان جاواں جس وقت بندے نو خواہش ہونی ہے میرا جوڑا تبدیل ہونا چاہیے، نہ اتارن دی لوڑ نہ پاون دی، فوراً جوڑا تبدیل ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ. توجہ اسی طرح نے اللہ تبارک و تعالی نے نعمتاں دے اندر صرف مشابہت تھوڑی جی رکھی ہے، لیکن حقیقت رلدی ملدی نہیں، حقیقت نہیں رلدی. بڑے فرق نے اتوں دے، لیکن آخر نمونہ تے رکھیا تاکہ وہ حقیقت دا جہان بندے نو یاد آندا رہے، غفلت وچ نہ پے جاوے. اس جہان دیاں لذتاں وچوں کڈن واسطے اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ انہاں چیزاں نو بیان فرمایا، انہاں اس جہان نو بیان فرمایا، لیکن مثالاں بھی ایتھے نال دتیاں ہوئیاں. ہاں جی جے لذت کیلے دی لے کے تے مت ایتھے گم ہون لگ پویں تے اے دے جو گئی رہ جاویں، کھان جو گئی رہ جاویں، کھاندیاں چیزاں پیندیاں ویکھ کے نہ ہاں اے اپنے ذہن وچ رکھ، اے مثال ہے، حقیقت اگاویں. جے اے دی لذت اینی ہے تے حقیقت دی لذت کنی ہوے گی. اے تے مجاز ہے، انج آکھے مجاز ہے او حقیقت ہے، اے مجاز ہے او حقیقت ہے، او اصل ہے، اے نقل ہے. نقل دے وچ کی مصروف ہونا ہے جب اصل نو سامنے رکھے گا. اللہ تعالی نے فرمایا یؤمنون بالغیب، ان دٹھیا ایمان جنت تے رکھنا ہے. جدو ان ڈٹھا ایمان اس حد تے پہنچ جاندا ہے کہ بندے دا اندر اسے وچ مصروف ہوئے، اس حال دے کیفیت وچ مصروف ہو جاوے جو غیب ہے وہ انج لگے جویں سامنے مشاہدہ پیا کرنا، ویکھنا وا پیا. اس حالت جدو آ جاندا ہے اس لیے سکون قلب ہونا نصیب ہو جاندا ہے، دنیا تو کٹیچنا شروع ہو جاندا ہے، روح اپنی اصلی حالت تے جانا شروع ہو جاندی ہے. اللہ دیا بندے آئے نہ سمجھی پھر اللہ تبارک و تعالی تے سب اے نہ ساڈے ذہن دل خیال دے اندر اے نہیں ہونا چاہیے کہ یار ایویں ہی گلاں ہونیاں نے. نہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان دے اندر اینو کہندے نے حال. جس بندے دا دل اتنا خالی ہو جاوے اس جہان تو تے مالک نال جڑ جاوے، غیب تے یقین رکھ کے ادھر مصروف ہو جاوے، اینو کہندے نے حال. ایک ہوندا ہے قال، ایک ہوندا ہے حال.
اللہ تبارک و تعالی نے قال حال دونوں بقال ہوندی ہے گلاں زبان نال، میں زبان نال گلاں پیا کرنا وا، سنگ نال پیا بولنا وا، ایک قال ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالی رحمت فرماوے تے دل اس پاکیزہ زندگی دے حال تے ٹر جاوے، ہاں جی اس مشاہدے وچ اس حقیقت دے غیبی جہان دے ویکھنے ٹر جاوے، اللہ تعالی دی محبت مصروف ہو جاوے، اس دنیا تو کٹیچنا شروع ہو جاوے، جسم وچ بیٹھا ہوئے مگر دل اتاں ہوئے، دل خالی ہوئے تے رب نال لگا ہوئے، اینو کہندے نے حال۔ ایک ہوندا ہے قال، ایک ہوندا ہے حال، ایک ہوندیاں گلاں کرنیاں ہے جی دوجے دیاں سنا چھڑنیاں، ایک ہوندا ہے ہڈ ورتی، ہڈ ورتی نو حال کہندے نے۔ سجنا قال سوکھ ہے، حال ذرا اوکھ ہے۔ قال جو نکل کے جس لے حال پہنچ جاندا ہے اس لے پاکیزہ زندگی مل جاندی۔ لیکن اینا ذہن چ رکھ لے منکر نہ بننا چاہیے اس حال دا، کیونکہ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوویں چیزاں دتیاں نے سانو، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیے نو آکھدے نے حال، تعلیم نو آکھدے نے قال۔ تزکیہ پاک کرنا، صاف کرنا، او دل دے ویڑے نو صاف جدو کیتا جاندا ہے اے حال بن جاندا ہے، ایک قال ہے ایک حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دے پاک نبی دوویں صفتاں رکھدے سن، آپ زبان نال بیان بھی فرماندے سن تے دل شریف دے اندر حال بھی بے مثال سی، رنگ مدنی دے دل دا عجیب بے مثال سی، اتنے مثال بھی نہیں مل سکتی۔ وہ صدقے جاواں پاک نبی دوویں حال، توجہ دوویں چیزاں دے وارث چھڈ گئے نے۔ قال دے وارث عالم ہوندے نے، حال دے وارث باہو ورگے فقیر ہوندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، قال دے وارث، حال دے وارث۔ قال والے بھی اس جہان جین، حال والے بھی ہیں۔ اگر میں بولاں، میں بول رہا ہوں، میں دعویٰ کراں، دل اس جہان تو خالی ہو جاندا ہے، رب نال لگ جاندا ہے، اس جہان دیاں فکراں تو خالی ہو کے پرسکون ہو جاندا ہے، چین چا جاندا ہے، قرار چا جاندا ہے، ہر فکر نکل جاندی ہے، عقل دنیا وچ رہ جاندی ہے، دل رب وحدہ لا شریک تے غیب نال لگ جاندا ہے۔ اگر میں ایک گل آکھاں تے قال میرے کول حال نہیں، ہوں میں زبان نال بیان کر دیاں گا سوکھا ہے، حال بڑا اوکھا ہے، وہ پیدا کر دیاں بڑا وقت لگتا ہے۔ جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بینی، قلندر اقبال فرماتا ہے جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یہ حال والے توجہ فرما، اگر کوئی مینو پوچھے ہوئے چشتی آ جڑیاں گلاں پیا کرنا ہے تو کر کے وکھا تے میں ہاتھ جوڑ جاں گا، میری یہ طاقت نہیں میں کراں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حال والے بنائے نے۔ جدو اعتراض اٹھے اسلام تے کوئی غیر مسلم آکھے تہاڈا اسلام کہندا ہے دل سکون تے چین وچ پہنچ جاندا ہے، اس جہان تو کٹیچ کے دل سکون وچ پہنچ جاندا ہے، انہوں پاکیزہ زندگی کہندے نے۔ دسو کتھے آ؟ تے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پیر مہر علی ورگے انجے فقیر پیدا کیتے نے
جڑے او دا منہ توڑ جواب ان دیندے نے او کہندے نے سانوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں کہن دی لوڑ کوئی نہیں اساں ہنے تیرے سینے وال اشارہ کران گے دل رب نال مست کر دیاں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مفتی فضل احمد چشتی صاحب ادھر ویکھ سجنا ادھر ویکھ اللہ وحدہ لا شریک مولا دے حال والے فقیر ہمیشہ وسدے ہوندے نے جویں عالماں تو جگ خالی نہیں ہو سکدا او قال دی دلیل نے ایویں فقیراں تو جگ خالی نہیں ہو سکدا او حال دی دلیل نے دوویں وارث قیامت تو نہیں چلتے رہن گے جب تک وحدہ لا شریک مولا نے چاہنا ادھر ویکھ ہن توجہ فرما حال دی گل کرن لگا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دے جنت حقیقی حیات طیبہ حقیقی زندگی جنت جدو پہنچ جان گے بندے اللہ تعالی سانو انہاں دے خادماں وچوں کریا کھوا جدو پہنچ جان گے انہاں نوں توجہ بھوک نہیں لگنی پیاس نہیں لگنی کوئی موزی شے انہاں دے نیڑے نہیں لگنی عورتاں ماہواری تو پاک کھان پین تو پاک توجہ کھان پین تو پاک توجہ عجیب گل ہے بھئی یار اوتھے کھانا پینا تے ہے حوض کوثر دا پانی ہے لیکن توجہ رکھ اوتھے بھوک نہیں لگنی کھانا ہے بھوک تو بغیر پینا ہے پیاس کیویں بھئی عجیب گل ہے وہ اللہ دیا بندیا ایک ہوندی ہے حاجت بندے نو محسوس ہوندی ہے حاجت محسوس ہوندی ہے بھوک لگی وہ بھی تکلیف ہے کھادا منہ دے وچ لذت آئی اترن تو بعد پھر تکلیف بن گئی باہر کڈیا پھر سکون آیا توجہ فرما ہاں جی پہلا تکلیف آئی بھوک لگی بھوک نال تکلیف ہے کھادا تے پھر لذت آئی تکلیف دور ہوئی جھٹ دا جھٹ پھر وہ کھانا اندر جا کے پھر تکلیف دا باعث بنیا باہر کڈیا اسی طرح پیاس بھی تکلیف ہے تے جنت والے ہر تکلیف تو محفوظ ہوندے نے جنت تکلیف نہیں ہونی پھر کھانا کادے واسطے وے وہ کھانا حاجت واسطے نہیں محض لذت واسطے ہونا ہے پینا حاجت واسطے نہیں محض لذت واسطے ہونا ہے ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اتھوں دے نظام نو ایسا عجیب و غریب بنا کے رکھیا ہے تینو پہلو یاد کر گیا اوتے رب دیاں شاناں اوتھے بندیاں وچ دسدیاں ہون گیاں بندیاں وچ اللہ تبارک و تعالی کھان تو پا کے اوتھے کھانا تے ہے مگر کھانا بھوک دا نہیں کچھ نہ کچھ رنگ آ گیا ہے سونے رب دا رنگ آ گیا ہے باقی بن گیا ہے بندہ عجیب رنگ مصروف ہو گیا ہے اللہ تعالی پین تو پا کے بندے نو اس لئے پین دی طلب نہیں ہونی لیکن لذت واسطے تکلیف تو بغیر لذت واسطے بندہ پیوے گا تے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایتھے ہی انج دا نمونہ حال دا رکھیا ہے بندیاں وچ ایسے بندے اس بنائے نے جنہاں تے کدی وقت آوندا ہے کدی وقت آوندا ہے انہاں نو بھوک نہیں لگدی پیاس نہیں لگدی کھان پین تو ہی اتاں ٹر جاندے نے بندیاں دے اوتے ایسا حال آوندا ہے دنیا وچ تاکہ جنت دی حقیقت دی مثال ایتھے بن دلیل بن جاوے بندیاں تے ایسا حال گزردا ہے نہ کھان دی لوڑ نہ پین دی لوڑ رہندی نہ نیندر آندی ہے نیندر دی لوڑ بھی نہیں رہندی او کنا بندیاں تے آندی ہے صحیح حدیث وچ آندا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو 2 مہینے روزے رکھے نے نہ دن کھاندے سن نہ رات کھاندے سن
سونا کھانا پینے دی حاجت ہی نہیں رہی. سرکار دے صحابہ بھی شروع کر دیتے بے ہوش ہو گئے. مشہور حدیث ہے میں تے صرف اپنے موضوع دی مناسبت نال وچوں اشارہ کڈن لگا. توجہ ذرا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مہینے نہ کھادا ہے نہ پیتا ہے, زندہ رہے, زندہ رہنے, کھان پین تو بغیر لوڑ نہیں رہی. دسیا وکھایا وہ جنت دے اندر جڑا حال حقیقت دا بننا ہے وہ جنت دے سردار دے اوتے ایتھے ہی تھوڑا بنیا کھڑا جے. ویکھ لو امتیو دلیل دے چلے. توجہ نہیں فرمائی نے. توجہ ہے صحیح. غوث پاک میرا کئی اولیاء اللہ اللہ دے عشق اور محبت مصروف ہو کے ان رج گئے تو کئی سال نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. کیوں؟ نمونہ تے مثال بن گئے جنتی بندے دی. جنتی بندے دی ایتھے مثال بن تاکہ پتہ لگے ہو دنیا والے ہو یہ دل جسم دے وچ رہ کے بھی دنیا تو ان کٹی جاندہ ہے. اس حال تے پہنچ جاندہ ہے کہ مر کے جتھے جنت پہنچنا ہے تے اے حال بننا ہے. وہ مہربان رب جیوندیاں بھی مار کے تے اے حال بنا کے دس چھڑدا ایتھے بھی جنت والے ودے. اے جنت والے لگے پھرتے نہیں مت سمجھے جنتی بندے کوئی. توجہ نہیں فرمائی. اس ذات کریم نے جنتیاں دی مثال ایتھے ان بھی قائم رکھی کہ کھان پین تو بغیر وہ جیوندے نے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہوں ایتھے میں چند بندے انہاں وچوں ایک بی بی پاک دا واقعہ دسنا سنانا جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے جیوندی نو جنتی نمونہ بنایا. توجہ ہے. حوالے سنو. اے کتاب ناچیز دے کول تاریخ الاسلام امام ذہبی 6ویں جلد صفحہ نمبر 994-95 ایسے امام پاک نے لکھا. امام شمس الدین ذہبی نے اپنی دوسری کتاب سیر اعلام النبلاء کہ حکایت گل بالکل صحیح ہے اور سند صحیح دے نال. تمہیں پتا میں پھر ٹول چھول تو نہیں ماردا نا, گل دلیل نال ہی کرنا. اے دوسرے اسے امام دے شاگرد نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ وہ میرے ہاتھ چ انہاں 3 کتاباں دے وچوں اصل انہاں دا ماخذ تاریخ نیشاپور امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری دی اس سے اور واقعہ کس صدی دا ہے. توجہ ہے.
یہ تقریباً 3ری صدی کا واقعہ ہے. ہوں ذرا جنتی بی بی کا حال سن. دنیا چ رہ لیکن یہ ہے جو لبدا ہے لبدا وہی گل ایمان اور عمل صالح قربانی دے جو دکھ سکھ آن برداشت مولا تے راضی ہو کے بندہ رہے پھر وہ حیات طیبہ دے نمونے اتنے ہی دس پہ جیڑی اگر حقیقت جنت لبنی ہے نا وہ دی مثال بندے دے اپنے اندروں ہی. امام تہمانی دے حوالے نال وہ فرماندے نے میں خوار عالم دے اندر ایک بی بی ویکھی عجیب و غریب بی بی سی. آپ فرماندے نے اسی اس بی بی دے سامنے کھانا کھاندے ساں اپنے منہ دے اوپر ہاتھ رکھ لیندی سی. انج لگدا سی جویں بی بی نو تکلیف ہو رہی ہے ساڈے کھانے تو. کوئی آرزہ عورتاں مرداں والا لاحق نہیں سی ہوندا. نیند آؤندی سی صرف بی بی نو لیکن اسی طرح جنتی سون گے بغیر لوڑ تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہونی. یہ نہیں جنتی تھک کے اسا تھکنے آ پھر بے ہوش ہو کے ڈگنے آ اٹھنے آ پھر چٹ سکون محسوس کیتا تے پھر تھکاوٹ شروع. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جنتیاں نو ایسا بنایا سون گے مگر لوڑوں بغیر تھکاوٹ دور کرنے واسطے نہیں محض لذت لینا. یہ بی بی پاک سو جاندیاں سن. عالماں نے فرمایا وضو کر لیا کرو. وضو کر لیندیاں سن. بنیا انہاں کی آپ فرماندیاں نے کافراں نے ساڈے شہر ملک دے حملہ کیتا. بی بی دا نام رحمت ہے باپ دا نام ابراہیم ہے. رحمت بنت ابراہیم دا واقعہ پہ سنانا توجہ فرماندیاں نے کافر بادشاہ نے ساڈے شہر تے حملہ کیتا سی. بڑے بندے شہید ہوئے انہاں وچ ایک میرا شوہر بھی شہید ہویا. میں چھوٹے چھوٹے بچیاں والی سا کوئی سارا میرے بچیاں دا نہیں سی شوہر تو بغیر خدا تو بعد. شوہر جب فوت ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے میں بڑی پریشان ہوئی. بیبیاں باقی بھی روندیاں پئیاں نے طبیعت دے مطابق فطرت دے مطابق میرے تو بھی رون نکلیا. میرے بچے مغرب دا وقت ہون لگا بچے روٹی روٹی کر کے میرے گل آ پے. میرے کول کھان جوگا بچیاں نو دین واسطے بھی کچھ نہیں سی. اس حال میں پریشان ہوئی ہوں. پریشان ہو کے اذان سن کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے سجدے وچ ڈگ پئی ہوں. مولا سونے دے اگے دعا کر دی میری اکھ لگ گئی. ویکھدی کی ہوں کوئی پتھراں دے پہاڑاں دے جگہ زمین آ گئی. میں وہ جانی ہوں پریشان اپنے شوہر نو لبدی. اچانک ناری حال بدلیا ہے. سبزہ آ گیا ہے. سونے سونے مکان باغات بغیچے آ گئے. میں ادھر جان لگنی ہوں شوہر نو لبن واسطے. آواز آندی ایک بندے دی او بی بی خودی ذات الیمین سجے ہاتھ مڑ جاؤ. اصحاب الیمین بی بی آندی ہے میں سجے ہاتھ مڑیاں. ویکھیا ٹولیاں بیٹھیاں نے
ون سونیاں ٹولیاں لگیاں نے، کھانے ون پوانے کھاندے نے پے. میں دیکھ دی تلاش کردی اپنے شوہر نو، میں بندیاں دے قریب پہنچی، میرے شوہر آواز دیتی ادھر آ جا. میں گئیاں قریب، میرا شوہر آکھدا ہے اے اللہ دیو بندیو اے بیچاری بڑی مجبور ہے بھکھی، جے آکھو تے اس بی بی نو بھی کھانا دے دئیے. انہیں آخیا ہاں دے دے. میرے شوہر نے ایک روٹی دا ٹکڑا ایڈا پھڑیا، وہ ٹکڑا کیسا مبارک سی، برف نالوں چٹا سی، شہد نالوں میٹھا سی، مکھن نالوں کولا سی. اس ٹکڑا مینو پیش کیتا میرے شوہر نے تے فرماندا ہے جا او بختاں والیے، جنہ چیر جیوندی رہے گی نہ کھان دی لوڑ رہے گی نہ پیون دی لوڑ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ. توجہ ہے. فرمایا فقد کفاک اللہ مؤونۃ الطعام والشراب ما حیید. فرمایا جنہ دیر جیوندی رہے گی اللہ تعالی نے تیری بھوک بھی مٹا چڈی ہے، پیاس بھی مٹا چڈی. بی 20 سال زندہ رہی ہے، نہ کھان دی لوڑ پئی ہے نہ پیون دی لوڑ. بڑے بڑے لوگاں جا آزمایا، عالماں نے، حاکماں نے، بادشاہاں نے، بیبیاں مقرر فرمائیاں مت لک کے کھا لیندی ہووے. بڑی جا کے نگرانی کیتی ہے، پر بی بی پاک سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی دی جنت مبارک خواب دے اندر ہوئی ہے. ایک ٹکڑا کھا دے مولا وکھانا سی. او دنیا والے او حقیقت دا کی پوچھ دے ہو؟ یہ خواب خالی مثال ہی ہکوائی ہے. وی سال بی بی پاک زندہ رہی، کھان پین تو بغیر زندہ رہی ہے. پیٹ شریف نال لگ گیا، روح مبارک اتے بن لیندی سی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک ٹکڑے نال ہی نور دا چکیتا. دنیا وچ رہ کے توجہ ہے یہ تے اس بی بی دا حال ہے جہاں شوہر شہید ہویا ہے. توجہ ہے، شوہر آپ نہیں شہید ہوئی، شوہر شہید ہویا ہے. تے شوہر دی شہادت دی برکت نال بی بی نو اے دولت تو وہ شہادت خود جدو لب دی اینی اگ لذت آؤندی. حدیث شریف جاؤندا ہے رب العالمین جل مجدہ الکریم جدو شہید نو آخر شہیدہ کی چاہیے عرض کردا ہے مولا واپس بھیج دے، میں پھر شہید ہوا جڑی اوتھے لذت آئی ہے مینوں ایک بار پھر نصیب ہو جائے. یہ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی دی چلک ویکھدا شہید. شہادت ملدیاں نا وہ چلک آتی ہے اس پاکیزہ زندگی دی جڑی جنت چلا. اتے چلک ویکھدا تو سونے نو عرض کردا ہے یا اللہ مینو پھر واپس کر دے.
تو کئی ایسے بھی اس جہان چ عمل کرتے ہیں کہ وہ جنت دیا نعمتاں تو اتاں ٹر جاندے نے. وہ آندے نے مولا کریمہ اساں جو بھی کرنے صرف تیری دید واسطے کرنے. انہاں دی پھر اور حالت ود گئی، انہاں دے مقام اور اچے ہو گئے. اس مقام دے کلندر فرماؤندا ہے، اقبال فرماؤندا ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر باد و جام سے گزر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. توجہ ہے سونا، ذوق نال بولو سبحان اللہ. تو پاکیزہ زندگی حیات طیبہ دی سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ اور جدوں روح اپنی نو اس دنیا دے جہان تو جیوندیاں کٹ لوے بندہ، روح اس حال پہنچ جاوے جس حال پہلو سی، او دے جدوں قریب ہوندی ہے روح سکون کر دی. جسم بھاوے بے چین ہوئے روح پر سکون ہوئے حیات طیبہ بن جاندی. اس حال پہنچ کے الٹا تکلیف اللہ تعالی دے پاک بندے وہ سکھ محسوس کرتے ہیں، چین جڑا لوگی دکھاں وچ کرتے ہیں. حدیث شریف چاہتا ہے لوگوں انبیاء دکھاں وچ وہ سکھ محسوس کرتے ہیں، چین جڑا تساں سکھاں دے اندر جا محسوس کرتے ہیں. وہ کی دولت ہوندی ہے؟ ہوئی دل دا قلبی سکون ہوندا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے نہ سمجھی دنیا دے مال و اسباب متاع دے نال پاکیزہ زندگی بندی ہے. نہ پاکیزہ زندگی دل دے سکون نال بندی ہے، بھاویں دنیا دا سامان ہووے تے بھاویں نہ ہووے. اصل دولت قلبی سکون جنو حیات طیبہ سونے رب نے فرمایا ہے یہ توحید تے ایمان دی دولت نال ملدا ہے. انج آکھ لے لوگاں نو بیڈ دے اوتے ریشمی بستریاں وچ ستیاں او چین نہیں مل سکدا جیڑا توحید دے بستر دے اوتے یا توحید دی برکت نال مولا علی وانگو زمین دے ستیاں مل جان. وہ مولا علی سرکار زمین تے لیٹے سن، یہ نہ سمجھا جے، یہ نہ سمجھنا. وہ سنگیو کہ دنیا دا سامان یہ مل کے قلبی چین نہیں ملتا، نہ یہ ہووے بھی تو قلبی چین مل جاندے، نہ ہووے مل جاندے. اصل راز یہ کہ یہ ملتا ہے اللہ تعالی دے فضل نال. وہ ہن فضل کر دے مالدار دے تے مال چ پیا سکون نصیب ہو جائے، نہ کرے تے غریب تے نہ کرے تے وہ تنگی دے حالت چ پریشان رہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ
دنیا دا سامان جنہ زیادہ ہوندا ہے نا، قانون یہ ہے کہ اس دنیا دے جہان نال دل لگتا ہے اسباب دی وجہ نال، جن اسباب زیادہ ہون دل تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تے جے اسباب نہ ہون تے دل دا رب وال جانا ذرا سوکھا تے آسان ہو جاتا ہے۔ تا کر کے ساڈا اقبال فرماؤندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ سبحان اللہ، توجہ ہے۔ فطرت دے مقاصد اقبال فرمایا، فطرت دا مقصد دنیا مصروف ہونا نہیں، دنیا ہوندیاں دل نو کٹنا ہے۔ توجہ سنیا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یہ اس قانون نو بیان فرمایا اقبال نے۔ قانون یہ ہوئی ہے کہ اسباب تو خالی ہو کے دل ذرا چھیتی کٹیا جاتا ہے، اسباب مصروف رہ کے تو پھر ذرا دل اوکھا کٹیندا ہے، تو بڑا مشکل کسی نصیبے والے کا کٹیندا ہے۔ اسی واسطے اللہ دے پیارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ہی نقطے نو سمجھاون واسطے دو مہینے غار ہرا وچ جا تنہا بیٹھتے سن، کلیاں بہندے سن۔ کیوں کلیاں بیٹھتے سن؟ تاکہ دسن کہ دنیا نو جنہ بندہ کنڈ کرے انہاں دل رب رحمان والو چھیتی نال متوجہ ہو جاتا ہے تے رب والے پاسے لگ پیندا ہے۔ سمجھ نہیں لگی نے گل، رب والے پاسے لگ پیندا ہے بندے دا دل جے اسباب تھوڑے ہون زیادہ ہون تو پھر کٹنا اوکھا ہو جاتا ہے۔ تا کر کے زیادہ اسباب رکھن والے بندیاں دے دل وہ زیادہ پریشانی دا شکار ہو جاندے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تے جے کوئی خوش نصیب حضرت سلیمان پیغمبر وانگو ایسا ہوئے جنوں اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح دی نعمت نال نوازیا سی، حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر نو ایسے ایسے اسباب دیتے جڑے دنیا آ سکتے ہی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ملے سن جنہ دے شیاطین دی خدمت دی وجہ نال ان تھک بلائیں اللہ تعالی نے مقرر کر دیتی۔ حضرت پاک ایسا ایسا مال سامان انہاں تو بنواندے سن جڑا کسے مشینہ نال نہ بنے، لیکن اس باوجود حضرت پاک سلیمان پیغمبر دا دل مبارک پترو ہے تو رکھ دے جاؤ تو میری توجہ تقسیم کر دیں جی نہ کچھ ہاں بس اتنے تک ہی رہو۔ سبحان اللہ۔
فیضان خواجہ محمد شفیع چشتی لاہوری توجہ ہے. خدا دے بندے ایک بندے انج دور بیٹھے نے اگو تسی آ جاندے جو میرا سارا پھر یار تسی ایتھے نہیں رکھ سکتے ایتھے نال نال ایتھے تھلے رکھتے جاؤ. استاد العلماء مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے. میں اب منہ دی سوزش دی تکلیف رات ساری رات رہا کل بھی رہا اج تو صرف میں وعدہ نبھاؤ واسطے آیا تو پتہ نہیں اتنے آدھا پھر کچھ میں بولن بھی لگ پیا تو وہ تکلیف جڑی میری کافی کٹی. ہاں جی پتر ہے ایتھے رکھتے جاؤ ایتھے بس یہ جتنے بیٹھے نا ایتھے رکھتے جاؤ پھر ٹھیک. توجہ ہے سونا. تو سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اللہ تعالی نے بے مثل بے مثال نعمتاں نال نوازیا لیکن قلب مبارک وچ کوئی فرق نہیں آیا. کیوں کہ اس ذات کریم نے دل دے فضل ہی اتنا کیتا سی کہ اس فضل مبارک نال آپ دا قلب شریف جڑا ہے نا وہ سجے کھبے کسے شے وال متوجہ ہویا ہی نہیں. سمجھ نہیں آئی. حضرت سلیمان پیغمبر دی جڑی حیات طیبہ سی نا وہ بادشاہی دی زندگی نال نہیں سی. اچھا سجنوں ادھر ویکھو حیات طیبہ دا ایک نمونہ تمہیں ایک دسنا ایک ہور موضوع نہیں سنانا ہے موضوع لاہور لگنا ہے. عنوان ہے حسن یوسفی حسن یوسف اور حسن محمد کا موازنہ. یہ میرے سنگی ایک نے تاریخ بس سمجھ لین والا کہہ گیا یہ موضوع دے گیا. انہیں آخیا جی میں سننا ہے. میں آخیا جی انشاءاللہ سناواں گا تے حسن یوسف تے حسن محمد دا تقابل موازنہ کرا کے تے جمال خدا تے مقاواں گا انشاءاللہ الرحمن. لیکن ایک گل وچوں کرن لگا جنتی لوگ جنت کے اندر کچھ وقت انہوں کا ایسا گزرنا ہے جدو مالک سونے کا دیدار کر کے مست ہو جاؤ گے جنت دیا نعمتوں کا ہوش ہی انج لسا لین واسطے کدی کیڑی شے کدی کیڑی شے کدی کیڑی شے لیکن سونے رب نے عاشقاں مستی مست رکھن واسطے ہفتے ایک دن رکھیا ہونا ہے. اس دن دے اندر سارے بٹھا کے صرف اپنا دیدار کراوے گا. اس حال دے اندر مست ہو جان گے نعمتاں بھول جان گیاں. اس دا نمونہ دنیا دے اندر عشق مجازی دی شکل اللہ تعالی نے حسن یوسف رکھیا سی.
جدو بی بی زلیخا پاک نے سیب پکڑائے نے کی پکڑائے سیب پکڑائے بیبیاں نو اور حضرت یوسف نو فرمایا آ جاؤ وہ ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے حسن یوسف دی مستی اپنی ہوش بھول گئی ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے فقیراں دے اوتے بھی یہ حال بناؤ دے کہ انہاں تے تلواراں بھی چل جاندیاں نے تے انہاں نوں پتہ نہیں لگدا ساڈے نال ہوندا کی پیا او اپنے یار دی دید وچ مست ہوندے نے یہ ہوندا ہے حال با یزید بستامی سرکار آپ بیٹھے نے غلام عرض کی حضور توجہ حضور جناب دے منہ شریف جو کچھ لفظ ایسے نکل جاندے نے جڑے شریعت رسول دے اندر جائز نہیں بندہ قتل دے واجب ہو جاندہ ہے لائق ہو جاندہ ہے آپ نے فرمایا ہن جدوں میں بولنا تساں تلواراں مار کے مار دیا جے شریعت بچایا جے مرشد نہ بچاؤنا شریعت بچا لیا جے مینوں نہ بچاؤنا وہ وقت آیا منہ مبارک جو لفظ نکلے انہیں تلوار چلانی شروع کر دیتی تلوار چلتی رہی آپ بیٹھے رہے لفظ نکلتے رہے تھوڑی دیر تو بعد حالت واپس ہوئی آپ نے فرمایا سناؤ کی بنیا کی حضور مڑ وہی لفظ نکلے سن تلوار مارتے رہے مگر جناب نو کچھ نہیں ہویا آپ فرماندے نے پھر جے کچھ نہیں ہویا تو سمجھو میں نہیں سا میں ہوندا تے ماریا جاندا کوئی ہور سی فقیر دی مستی اج مست بیٹھا ہے تلواراں جلدیاں رہیاں نے سر اتر گئے توجہ حدیث شریف جاؤندا ہے جنتی جنت تے جدوں ٹر جان گے اللہ تعالی انہاں نوں مطمئن کرن دی خاطر موت نوں چھترے دی شکل وچ لے آوے گا فرماوے گا اے موت جے سارے پہچانن گے موت وہ پھر مثال آ گئی موت دی مثال چھترے نال مولا سونا دے گا چھری پھیر کے موت مار دتی جانی ہے فرمانا ہن ہمیشہ دی زندگی ہے موت نہیں تو صدقے جاواں او دا نمونہ اللہ تعالی نے ایتھے انہاں فقیراں دی شکل وچ رکھیا وے جڑے عشق الہی نال ایسے مر جاندے نے کہ ہمیشہ واسطے زندہ ہو جاندے توجہ نہیں فرمائی انہوں نے پھر کوئی مار سکتا ہے معلوم ہوا اس زندگی دا نمونہ بھی ہے اس زندگی دا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امت دے اندر کئی لوگ ایسے کہ جڑے مردے ویلے
مردے ویلے اٹھ بیٹھے نے. اپنی زندگی دا او وقت بھی وکھا دیتا ہے کہ یار ایسا مرے نہیں، قانون پورا ہو گیا پاویں لیکن اسی زندہ ہی پے ہاں. اللہ وحدہ لا شریک او بی بی پاک او جدا پتر مبارک فوت ہویا سی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ شریف وچ. اللہ وحدہ لا شریک مولا انج دے واقعات دس کے تے دس دے اس جہان چ پھسنا ایک اعلی جہان پیائی یہ نمونہ ہی مثال ہے، صرف مثال پھس کے تو حقیقت تو نہ رہ جا، حقیقت تو محروم نہ ہو، حقیقت تو غافل نہ ہو. لہذا دھیان اصل ادھر ہی رکھ. توجہ نہیں فرمائی نہیں. تو سونے یا رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے سونے باہو سلطان کا ایک شعر سنا کے اجازت چاہنا. سبحان اللہ. اللہ جل شانہ سونے پاک حبیب دے جوڑیاں دا صدقہ ناچیز دی حاضری قبول چا فرماوے. ایفا عہد واسطے آیا طبیعت کو نہیں سے ہونے والی ساڈے بیلیاں نے جویں ذوق شوق نہ لینا اہتمام فرمایا ہے یہ کھچ کے لایا نہیں تو آن دا حال کو نہیں. توجہ ہے نا. سلطان فرماندے الف یا لستی وہ سے جان دیا الف یا لستی سنا دل میرے میرے سنا دل میرے جند بلا تو کہندی ہو حب وطن دی غالب ہوئی حب وطن دی غالب ہوئی ایک پل آرام نہ دیندی ہو قہر پوے اس راہزن دنیا حقدارا مرندی ہو پر عاشق مولی قبول نہ باہو باہو
عاشق مول قبول نہ باہو زارو زار روندی سلام پڑھ لو مصطفیٰ جان